اب فتح مکہ نبی پاک علیہ السلام کے غزوات، ہر غزوہ میں نئی نئی حکمت عملی نظر آتی ہے، اس کا نیا نیا انداز نظر آتا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ہر لہجہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا طے۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ فتح مکہ کی طرف، جو مکہ کی طرف پیش قدمی تھی، اسے خفیہ کیوں رکھا گیا اور اس کے کیا اسباب تھے کہ یہ مکہ میں اللہ کریم نے فتح نصیب عطا فرمائی؟ فتح مکہ کا معاملہ ہمیں بہت سی جہاد کی طرف لے کے آتا ہے۔ اس سے بھی اگر ایک سٹیپ جو آپ وسلم نے کیا، جس طرف میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم سیرت نگاروں نے توجہ دی ہے، وہ کیا؟ جب آپ نے پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا تو وہ پیش قدمی بھی بڑی حکمت اور بڑی پالیسی کے ساتھ تھی۔ وہ قرآن کی آیت کے تیاری کرو تاکہ تمہارے اور اللہ کے دشمن پر روک پڑے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو 50-60 ہزار بندہ آ گیا۔ ابو سفیان نے کیا کہا؟ میرا خیال ہے انہوں نے کہا عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ اللہ، انہوں نے کہا نہیں بادشاہ نہیں، رسول اللہ ہے، رسول اللہ ہے۔ اصل تاریخ میں ویسے آپ تو ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے، کبھی کوئی ایسی مثال ہے ہمارے پاس؟ صلیبیوں نے فتح کیا بیت المقدس کو، مسلمانوں کی اتنا خون خرابہ ہوا، اتنی لاشیں گرائیں گی کہ گھوڑے ٹخنوں اپنے گھٹنوں تک مسلمانوں کی لاشوں میں چلتے تھے، ایسے ہی مسلمانوں کی لاشیں اور لہو تھا۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تو ایک عیسائی کا خون نہیں گیا۔ صاحب یہ تو بتائیے گا، دیکھیے سین کعبہ میں وہ سب سر جھکائے کھڑے ہیں اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مکہ والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں؟ اس وقت بھی ان کو امید ہے کہ آپ کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں۔ کیا وجہ ان کفار کو کیسے یقین ہو گیا؟ یعنی فاتح کے لیے ایک نئے کہہ لیجیے کہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن دے دیا، ایک طرح آپ نے ایک نیا لا دے دیا ہے۔ ایک نقطے کی طرف ہمیں اپنے ناظرین کو متوجہ کرنا چاہیے، وہ اس موقع پہ پھر آپ کا خطبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس خطبے میں آپ نے کیا کیا اعلان فرمائے؟ یہ کیا منظر ہے؟ ہاشمی، قریشی، بنو تیم، بنو بکر، بنو عدی، بنو امیہ کے جلیل القدر اور سابقون الاولون موجود ہیں۔ سینے کعبہ میں کیسے کیسے بیت رضوان والے اصحاب بدر موجود ہیں، لیکن بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر آپ نے فرمایا کہ بلال چڑھ جاؤ اور توحید کی وہی صدا بلند کرو جس کی پاداش میں مکہ کی گلیوں میں تڑپائے۔ ڈاکٹر صاحب حضرت بلال کعبہ کی چھت پہ اذان دے رہے ہیں اور نیچے کفار مکہ کے سردار باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہم اس دن کے لیے زندہ تھے کہ کالا کعبہ اوپر کھڑے ہو کے اذانیں دے، کالے اور کتے کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ آپ علیہ السلام نے بندے نہیں مارے، بت توڑے، کعبہ نہیں گرایا، اس کو پاک کیا، اس کی کیا لاجک ہے؟ ناظرین محترم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شورۂ آفاق جملہ جو کہہ لیجیے کہ سیرت کی ایک بنیادی جہت کا تعارف کرواتا ہے۔ جب اماں جان سے پوچھا گیا کہ حضور کیسے تھے تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ نبی پاک علیہ السلام کا تو خلق قرآن ہی ہے۔ اور دیکھیے جہاں ان کی نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق کی، خلق کی جہات لامحدود ہیں، یعنی خیر کا کون سا حوالہ ہے جو آپ کی ذات میں نظر نہیں آتا؟ وہاں آپ کا خیر کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کریم نے جب آپ کو غلبے کی جب بھی قوت دی ہے، آپ نے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ اور ماہ مقدس جو رحمتوں، برکتوں، نزول قرآن کا مہینہ ہے، وہاں پر یہ پیارا مہینہ ہمیں فتح مکہ کی یاد دلاتا ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے جو عفو درگزر کا مظاہرہ کیا ہے، ناظرین یقین کیجئے لمحہ موجود تک کی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کسی فاتح نے اپنی مفتوح قوم سے ایسا رویہ نہیں اپنایا کہ جب اذهبوا فانتم الطلقاء کی صدا بلند کی گئی ہو۔ نہ، یہ کیسی فتح ہے کہ دشمنوں کو معاف کیا جا رہا ہے، نہ کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں، نہ عزتیں پامال ہو رہی ہیں، نہ مکہ کی گلیاں خاک و خون میں لاشوں سے تڑپتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ کیسی فتح ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کو یہ لیسن دے دیا کہ فتح تو ہوتی ہے لیکن فاتح کا امتحان فتح کے بعد شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنی مفتوح قوم کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ آج فتح مکہ کے اسباب، واقعات اور اثرات کے حوالے سے اور دیگر پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم نے زحمت دی ہے ملک پاکستان کے ممتاز محقق، دانشور، ماہر اقبالیات جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں بلایا اور ہم ایک بہت ہی مقدس اور بہت ہی بابرکت موضوع پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فتح مکہ نبی پاک علیہ السلام کے غزوات، ہر غزوہ میں نئی نئی حکمت عملی نظر آتی ہے، اس کا نیا نیا انداز نظر آتا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ہر لہجہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا طے۔ تو یہ ہمیں ہر غزوے میں ایک نیا رنگ نظر آتا ہے۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ فتح مکہ کی طرف، جو مکہ کی طرف پیش قدمی تھی، اسے خفیہ کیوں رکھا گیا اور اس کے کیا اسباب تھے کہ یہ مکہ میں اللہ کریم نے فتح نصیب عطا فرمائی؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے خفیہ رکھنے کی بات کی، اگر آپ وسلم کی اسٹریٹجی کو دیکھیں تو اس میں بڑی امپورٹنٹ ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ کی اکثر مہمات خفیہ ہی ہوتی تھی۔ اچھا، جس وقت بھی آپ کسی مہم پہ نکلتے تھے تو آپ
جب بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوتا تھا کہ جانا کس طرف ہے. واہ. اکثر صحابہ کرام کو سوائے جو انر کور تھا جیسے خلافت راشدہ میں جو صحابہ کرام آئے یا جو سپہ سالاری کے منصب پہ تھے, کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ جانا کس طرف ہے. یہ آپ کی ایک بڑی پرائمری اسٹریٹجی تھی. اس کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ مخالف جو فریق ہے, آپ کا جو دشمن ہے, اس کی ہر حرکت پہ آپ کی نظر ہوتی تھی. واہ. اس کی ہر موومنٹ پہ آپ کی نظر ہوتی تھی کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں, کدھر سے آ رہے ہیں, اور ان کے کیا عزائم ہیں, کتنے لوگ ہیں, کتنا بڑا لشکر ہے. لیکن ریاست مدینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا پیش قدمی ہو رہی ہے, اس کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا, پہلی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات, جو فتح مکہ کا معاملہ ہمیں بہت سی جہاد کی طرف لے کے آتا ہے. ان میں ایک بڑی بنیادی جہد یہ ہے کہ مکہ کی فتح کے اندر ایک بڑا اہم کردار ان اہل مکہ کا تھا جو مکہ کے اندر تھے لیکن تھے حضور کے ساتھ. سبحان اللہ. وہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ادھر. اچھا, اب اس میں سر فہرست کون تھے؟ حضرت عباس تھے. سبحان اللہ. یہ وہ ہیں جن کو خاتم المہاجرین کہا جاتا ہے. جی جی, ٹھیک ہے نا, یعنی یہ سب سے آخر میں ہجرت کر کے جو ہے پہنچے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ کے اندر 2-3 طرح سے لشکر اسلام کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلپ کی. کس طرح ہیلپ کی؟ ایک تو اس طرح ہیلپ کی کہ انہوں نے مکہ کے سارے حالات کمیونیکیٹ کیے مدینہ طیبہ. دوسرا, انہوں نے مکہ کے اندر ایک سائیکولوجیکل فضا پیدا کر دی کہ آپ لوگ نہیں مقابلہ کر سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا پوائنٹ آپ نے بیان کیا ہے, نفسیاتی طور پر ان کو مرعوب کر دیا. آپ نہیں مقابلہ کر سکتے, آپ ان کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تیسری بات, ایک ہوتا ہے آپ اپنے پیش قدمی کو مخفی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے بھی اگلا ایک سٹیپ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جس طرف میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم سیرت نگاروں نے توجہ دی ہے. وہ کیا میں نے عرض کیا, ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پیش قدمی کو دشمن سے خفیہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ اپنے دشمن کو بتاتے ہیں میں پیش قدمی کے قابل ہی نہیں ہوں. اللہ اکبر. واہ. اس سے کیا ہوتا ہے, دشمن سو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ان کی تو جان نکل گئی. یہ کہاں ہوا؟ یہ غزوہ موتا میں ہوا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں 1 سال پہلے غزوہ موتا ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی غزوہ موتا نے فضا بنا دی کہ مدینہ والے میں کچھ نہیں بچا. یہ اپنے مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نتیجہ کیا نکلا, مدینہ کے ارد گرد ایک فضا بن گئی کہ اب ہمیں ان سے کوئی خاص خطرہ نہیں ہے. وہی فضا اہل مکہ میں بھی منتقل ہوئی کیونکہ وہ تو ویسے ہی غرور, ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ نخوت کے پہاڑ تھے. جی ایسے. تو غرور اور نخوت خود ایک بہت بڑا حجاب ہے. واہ. جو آپ سے آپ کے عیب اور آپ کے دشمن کی خوبیاں چھپا دیتا ہے. ٹھیک ہے. نتیجہ یہ کہ آپ کمزور تر اور کمزور ترین ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ غفلت کی نیند سونے لگے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا. واہ. جب آپ نے پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا تو وہ پیش قدمی بھی بڑی حکمت اور بڑی پالیسی کے ساتھ تھی. یعنی آپ دیکھیں نا, جب لشکر قریب پہنچا اور ابو سفیان کو پتہ چلا تو آپ سے جب ٹھہرا لشکر فرمایا ہر شخص الگ الگ چولہا جلائے. واہ واہ, جو آگ جلائی. ڈاکٹر صاحب اس میں بتائیے گا وہ قرآن کی آیت کے تیاری کرو تاکہ تمہارے اور اللہ کے دشمن پر روب پڑے. اچھا, جب جلائی, دیکھیں کامن سینس والا بندہ بھی جانتا ہے کہ ایک چولہا جل رہا ہو تو اس پہ 5 بندے تو بیٹھے ہوں گے نا. 5 بندے بیٹھے ہوں گے کم از کم اتنے تو بیٹھے ہوں گے. جہاں 1400 چولہے جل رہے ہوں, 10,000 چولہے جل رہے ہوں تو کتنے لوگ ہوں گے؟ بلکہ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت, یہ بھی فرمایا گیا کہ ہر خیمے کے باہر چولہا جلایا جائے, آگ روشن. ایک خیمے میں اگر 3 بندے بھی ہوں, 4 بھی ہوں, تو 2,500 سے 3,000 جگہ آگ کا جب الاؤ اٹھاؤ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو 50-60 ہزار بندہ آ گیا. کیا حکمت عملی. اب اس سے کیا ہوا؟ اچھا, ایک اور مقام پہ جب حضرت عباس کھڑے ہو گئے, ابو سفیان کو لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا چچا کو بتاؤ اسلامی لشکر. تو ایک اونچی گھاٹی پہ کھڑے ہو گئے. جب آپ کا لشکر جا رہا تھا, اللہ, ہر قبیلے کا, سبحان اللہ, مجھے یہ کہنے دے ہر بٹالین کا ایک اپنا رنگ تھا. ڈاکٹر صاحب اس لشکر کو دیکھ کر ہی اس وقت تو کلمہ نہیں پڑا تھا جناب ابو سفیان نے کیا کہا؟ میرا خیال ہے انہوں نے کہا عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا. اللہ, انہوں نے کہا نہیں بادشاہ نہیں, رسول اللہ ہے. رسول اللہ ہے, اللہ کے رسول. اس کی ڈاکٹر صاحب حضرت عباس کا یہ جملہ میں کہتا ہوں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. بادشاہتوں کی حکومتیں تو ختم ہو جاتی ہیں, نبوت کی جو حکومت ہے وہ تو قیامت تک. ڈاکٹر صاحب آپ ایک قدم آگے بڑھیں, بادشاہت ہوتی ہے, نبوت بادشاہت بناتی ہے. اللہ اکبر, بالکل ایسے. نبوت بادشاہت کو پروٹوکول دیتی ہے, نبوت بادشاہ کو راستہ دیتی ہے, نبوت بادشاہ کو فارمیٹ کرتی ہے, نبوت بادشاہتوں کو جنم دیتی ہے, سلطنتوں کو جنم دیتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے. نقطہ ایمان جو ہے وہ ان چیزوں کو آگے اس کی بینگنس کا ایک باعث بنتا ہے. اچھا, آگے چل کر کے کیا ہوا؟ ابو سفیان نے جب سے سارا ماحول دیکھ لیا, اب ان کے پاس سوائے اسلام کو قبول کرنے کا کوئی چارہ نہیں بچا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا یہ کیا فتح تھی جس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا. تو خون خرابے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویے سے, اپنے حسن سلوک سے اور اپنی اسٹریٹجی سے روکا. اگر خدا نہ خواستہ ابو سفیان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اتنے اقدامات نہ کیے جاتے اور ٹکراؤ کا ماحول ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کے 2-3 نقصانات ہوتے. ایک نقصان یہ ہوتا کہ مکہ المکرمہ کے اندر خون خرابہ ہوتا, اور اس سے بڑا نقصان ایک اور ہوتا, مدینہ سے آنے والے اور مکہ میں رہ کے لڑنے والے غیر نہیں تھے.
رشتہ داریاں تھی بڑے کلوز، یہ نسل در نسل دشمنیاں چلتی اور یہ دشمنیاں کبھی ختم نہ ہو. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب دشمنیوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے. اور اب مزید احسان یہ فرمایا کہ جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے پناہ ہے. اللہ. یعنی آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب تاریخ میں ویسے آپ تو ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے کہ کبھی کوئی ایسی مثال ہے ہمارے پاس اتنا شدید دشمن، آپ کے عزیزوں کے قاتل، آپ کو مکہ سے نکالنے والے؟ گزارش یہ ہے کہ ایسی مثال دینے کے لیے نبوت کا ظرف چاہیے. اللہ. اور وہ آپ کا ہی ہے، وہ حضور کے پاس، وہ نبی پاک کا ہی کے پاس ہے. اور اس کی برکت سے آپ کے غلاموں میں آپ کو یہ مثالیں ملیں گی. اللہ. صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیں، ایسے ہی جس وقت وہ فیض ہی ہے. جس وقت کروسیڈ نے صلیبیوں نے فتح کیا بیت المقدس کو، مسلمانوں کی اتنا خون خرابہ ہوا، اتنی لاشیں گرائیں گی کہ گھوڑے ٹخنوں اپنے گھٹنوں تک مسلمانوں کی لاشوں میں چلتے تھے. ایسے ہی مسلمانوں کی لاشیں اور لہو تھا. اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تو ایک عیسائی کا خون نہیں گیا. تو وہ کہنے پناہ بھی دی، تحمل مصطفیٰ کا مظہر بن گئے تھے. صاف ظاہر ہے انہیں پناہ بھی دی، انہیں معافیاں بھی دی، اور ان کے لیے بار دیگر یروشلم کی زیارت کے دروازے بھی کھولے. تو اب جب رچرڈ دا لائن ہارٹ جو تھا، جب اس کا گھوڑا زخمی ہو گیا رچرڈ شیٹدل کا، تو صلاح الدین ایوبی نے کیا کہا، اب جنگ ختم، پہلے رچرڈ کو نیا گھوڑا دو، تازہ دم گھوڑا دو، اس کے بعد جنگ ہوگی. تو یہ جو مثالیں ہیں یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی، یہ ادھر ہی ملیں گی، یہ صرف آپ سے غلاموں میں ملیں گی. اس کی وجہ کہ ادھر دیکھیے جو بیٹل فیلڈ کی کو آبجیکٹو سے جوڑا گیا ہے، اس میں آبجیکٹیوٹی ہے، اپنی شان و شوکت بڑھانا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، کشور کشائی. تو اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ جنگ مسلمان لڑتے کیوں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور اپنی جان کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پر قربان کر کے یہ گواہی دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ چیز ہمیں فتح مکہ کے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیے گا، دیکھیے سین کعبہ میں وہ سب سر جھکائے کھڑے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مکہ والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے کون سا ستم کا در تھا جو نبی پاک اور آپ کے غلاموں پر وعدہ کیا ہو، لیکن اس وقت بھی ان کو امید ہے کہ آپ کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں. نبی پاک کے والد ماجد کی تعریف یعنی آبا کی تعریف بھی کی، اور حضور خوش ہو رہے ہیں اپنے بزرگوں کی تعریف پہ. اور آپ نے پھر جو آگے فرمایا یہ کیا وجہ، ان کو اور کفار کو کیسے یقین ہو گیا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ وسلم کا پورا کردار، پورا 23 سالہ زمانہ ان کے سامنے ہے، 22 سالہ زمانہ. مکہ میں کیا ہوا، مدینہ طیبہ میں کیا ہوا، اس جنگوں میں کیا ہوا. مجھے بتائیں کوئی ایک ایسی جنگ بتائیں جس میں اسلامی لشکر کی طرف سے آپ وسلم کی طرف سے کفار پر ظلم ہوا ہو. کوئی سب کچھ زیادتیاں تو ان کی طرف سے ہوں، یلغاریں ان کی طرف سے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دفاع فرمایا. تو وہ تو بچے تو نہیں تھے نا، وہ بھی جنگ لڑنے والے تھے، وہ بھی قبائل کے صدیوں کی تاریخ کے حامل لوگ تھے، وہ جانتے تھے کس کا کریکٹر کیا ہے. یہ وہی ہستی تھی جس کو وہ جواب دے رہے تھے، جنہیں وہ نبوت کے اعلان سے پہلے صادق اور امین کہہ چکے تھے. یہ وہی ہستی تھی جس رات ہجرت کی رات وہ آپ کی جان لینے کے در پہ تھے، لیکن ایمانتیں ساری آپ ہی کے پاس رکھی ہوئی تھی. اللہ کیا یعنی وہ اپنے عمل سے بتا رہے تھے ہم جس شخصیت کی جان لینا چاہتے ہیں آج ہمارے درمیان بھی ان سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں ہے. اللہ. تو انہوں نے یہی کہنا تھا. پھر جو آپ سے اعلان فرمایا کہ آج میرا تمہارے لیے وہی اعلان ہے جو یوسف کا اپنے بھائیوں کے لیے، لا تصیب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. اب یہ اس میں ہمیں ایک بات غور کرنی ہے. جی ضرور. بات یہ غور کرنی ہے، آپ نے صرف یوسف علیہ السلام کا اعلان نہیں فرمایا، اس میں اضافہ بھی فرمایا. اللہ. یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، آپ نے ہمیں تم پر گرفت بھی نہیں اور تمہیں آزادی بھی دی جاتی ہے. اللہ اکبر. اتنی ختم نوازی، یہ ختم نبوت یہ ہے، یہ کمال ہو. مجھے اس میں ایک بات کہنے دیں، یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے گزشتہ سارے انبیاء کے لائے ہوئے مشن کی تکمیل کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو باتیں سابقہ انبیاء نے جہاں چھوڑی تھیں آپ نے اس کی تکمیل، درجہ کمال تک پہنچا. اذهبوا انتم الطلقاء، یہ سارا ملک تمہارے لیے ہے. اللہ اکبر. اور تم پہ کوئی بات، تم آزاد ہو، تمہیں آزادی دی جاتی ہے. کمال ہے. اور اس ماحول میں فرمایا جہاں غلام بنانا قانون تھا اور بڑی پاور تھی. غلام مطلب جب آپ فاتح ہو جائیں تو آپ غلام بنائیں، آپ کا حق ہے، یہ رائٹ تھا، یہ لا تھا. اس لا، اس یونیورسل رائٹ کے ہوتے ہوئے آپ فرمانے تمہیں میں آزادی دیتا ہوں. یعنی فاتح کے لیے ایک نئے کہہ لیجئے کہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن دے دیا، ایک طرح آپ نے ایک نیا لا دے دیا، ایک نیا پریزیڈنٹ دے دیا، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ انسانیت کہتے کس کو ہے. اچھا دوسری، کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں ایک نقطے کی طرف ہمیں اپنے ناظرین کو متوجہ کرنا چاہیے، وہ اس موقع پہ پھر آپ کا خطبہ ہے. سبحان اللہ. جس خطبے میں آپ نے کیا کیا اعلان فرمائے، کس طرح سے، یعنی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھر آپ نے بتایا کہ توحید کی آپ نے بات کی، آپ نے آخرت کی بات کی، آپ نے اخلاقیات کی بات کی، آپ نے اسلام کے احکام کی بات کی، آپ نے دوسرے کی تقریم کی بات کی، تقریم انسانیت کی بات کی، انسانیت کو جو وقار ملنا ہے اس کی، آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سب کے نفس انسانیت میں یکساں ہونے کی بات کی، یعنی ہیومن رائٹس کی بات کی. آپ نے ہیومن رائٹس کی فاؤنڈیشن رکھی، شعور دیا، ہیومن رائٹس کا شعور دیا، اور فرمایا کہ حقوق انسان کو حاصل ہے،
یہ بڑی بنیادی بات ہے ڈاکٹر صاحب، ہمیں سمجھنا چاہیے. جی جی ضرور. مسلمان ہندو سکھ کی بات میں آتا ہے. ٹھیک ہے. حقوق انسان کے ہیں. اللہ اکبر. آپ کسی شخص کو اس بنیاد پہ اس کے حقوق سے معلوم نہیں کر سکتے یہ میرے مذہب کا، میرے عقیدے کا، میرے علاقے کا، میرے نسل کا، میری زبان کا، میرے کلچر کا، میری تہذیب کا فرد نہیں ہے. واہ واہ واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پر بھی یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ذات رسالت کا جو بھی فعل ہے وہ مبارک بھی ہے، اور اس کو دیکھ کر سبحان اللہ نکلتا ہے منہ سے. ابھی آپ نے غلامی کی بات کی، یہ کیا منظر ہے؟ ہاشمی، قریشی، بنو تین، بنو بکر، بنو عدی، بنو امیہ کے جلیل القدر اور سابقون الاولون موجود ہیں. سینے کعبہ میں کیسے کیسے بیت رضوان والے اصحاب بدر موجود ہیں، لیکن بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر آپ نے فرمایا کہ بلال چڑھ جاؤ اور توحید کی وہی صدا بلند کرو جس کی پاداش میں تم کو مکہ کی گلیوں میں تڑپایا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اقدام فرمایا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ بلال خدا نہ خواستہ اپنے دشمن سے بدلہ لے رہے تھے. آپ کفار مکہ کے اندر شرک، غرور اور نخوت کے بت کو آخری حد تک مسمار فرما رہے ہیں. جو باطن میں بت تھے مسمار فرما رہے ہیں. مسمار فرما رہے ہیں. اب یہ میں نے بات کیوں کہی؟ حضرت بلال کعبہ کی چھت پہ اذان دے رہے ہیں اور نیچے کفار مکہ کے سردار باتیں کر رہے ہیں. آج ہم اس دن کے لیے زندہ تھے کہ یہ کالا کعبہ اوپر کھڑے ہو کے اذانیں دے. ایک نے یہ تک کہہ دیا کہ لات و عزا کا شکر کہ میرا باپ نہیں ہے آج. اس منظر کو کیسے دیکھتا؟ اور حضرت ابو سفیان نے کہا کہ میں کوئی بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا تو ان تک پہنچ جائے گی، اور پہنچ گئی. تو اب یہ جو چیز تھی، یعنی آپ دیکھیں کہ اس سوسائٹی کے اندر غرور تکبر کا کیا عالم تھا. یہ بھی بت ہے. نسلیت کا کیا عالم تھا. یعنی محسوس یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ علیہ السلام نے جو ظاہری بت توڑے نا، وہ باطن کے بت بھی توڑے. اور قیامت تک کے لیے انسانیت کی برابری کی بات کی. دیکھیں یورپ آج تک نہیں نکلا. اوباما آج جا کے وہاں صدر بنا ہے. کالوں کو وہاں ویسٹ میں ہمیشہ رہا ہے. ان ٹرین اینڈ ہوٹلز بلیکس اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ. وائٹس کہ کالے اور کتے کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے. باہر لکھا ہوتا تھا، بسوں میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ تو ابراہم لنکن کے زمانے کل کی باتیں غلامی ختم ہوئی اور سارے معاملات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعور اس وقت دیا. اور حضرت بلال کو جو منصب دیا، دیکھیں موزن کا منصب دیا. ہر وقت اللہ، کالا ہو کہ گورا ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، اگر اس نے اللہ کے دربار میں آنا ہے تو ایک حبشی کی آواز پہ آنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ اسلام کے لیے اگر کوئی تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو جو اعزازات ملتے ہیں وہ رشک ملائک ہوتے ہیں. اللہ رب العزت تو شکور ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں. یہ بھی فرمائیے گا آخر میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ بڑی گندی ڈرٹی بری ہو گئی، اس کو گرا دیا جائے، ڈیمولش کر دیا جائے. اب کعبہ جو توحید کا پہلا مرکز ہے کائنات میں، اوریجن ہے، وہاں پر بت پرستی ہو رہی ہے. آپ علیہ السلام نے بندے نہیں مارے، بت توڑے، کعبہ نہیں گرایا، اس کو پاک کیا. اس کی کیا لاجک ہے؟ بتائیے تھوڑا سا اس حوالے سے ہمارے ناظرین. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو نقص ہوتا ہے، جو خرابی ہوتی ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرابی کو ختم کیا. خرابی کے ساتھ متعلقات کو خرابی کی نظر نہیں کیا. واہ واہ، ٹھیک ہے. اب جو لوگ تھے ان کو ایمان کی دعوت دی، سوائے ان چند لوگوں کے جو خرابی کی جڑ تھے. فرمایا اگر یہ کعبے کی اور بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکے ہوں تو ان کو، اچھا ان میں سے بھی چند کو معاف کر دیا گیا، ان کو معافی مل گئی. اچھا افراد کا معاملہ تو اس طرح ہو گیا. اب کعبہ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو کعبہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ تو خیر کا مرکز ہے نا. جعل اللہ الکعبہ قیاما للناس، قرآن مجید ہے. کعبہ وہ جگہ ہے جو اس کرۂ ارض پر انسانیت کے قیام کی بنیاد ہے. اللہ ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو وہ مقام عطا کیا. ان اول بیت للناس وضع، اس زمین پر پہلا جو گھر تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے. تو یہ تو بنیادی طور پر اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے. جب اللہ کی رحمتوں کے مرکز پہ کوئی آلودگی آ گئی، کوئی میل آ گئی، تو آپ تو دھونا تھا. دیکھیں آپ تو یزکہم آپ کا فریضہ ہے. بالکل. تو آپ نے تطہیر. ڈاکٹر صاحب آج روح ابراہیم بھی سرشار ہو رہی ہوگی بلا شبہ، جس مقصد کے لیے میں نے روح ابراہیم بھی اور روح اسماعیل بھی. اور کیا بلکہ میں کہتا ہوں کیا منظر اور سما ہوگا. ڈاکٹر صاحب باتیں تو بہت ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک جملہ یاد آ رہا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم کو دشمن پر غلبے کی قوت مل جائے تو غلبے کا اظہار تشکر یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر دیا جائے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے آپ دیکھ لیجئے کہ کون سامنے موجود ہے، ان سب کو معاف کر دیا. تو ہم اسی نبی کے امتی ہیں جو ذرا ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ جو عدم برداشت ہے، تحمل نہیں ہے، اور عفو درگزر کے الفاظ سے ہم ایسے لگتا ہے جیسے واقف ہی نہیں رہے. فتح مکہ کو سامنے رکھیے اور اس کی روشنی میں اپنی تشکیل کردار کیجئے. ایک اعلیٰ شخصیت تاکہ وجود میں آئے جو خیر کا پیکر بن جائے اور نسل در نسل اس کے فوائد انسانیت کو پہنچے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.